الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بچی آئی تھی، اس کی جو عمر تھی تقریباً 20 سال، 19 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی نا۔ شوہر کے کچھ ایسے مسائل تھے جس کی بنا پر جو ہے اسے 1 سال کے اندر طلاق ہوئی، تو اب یہ بیچاری ڈپریشن میں چلی گئی نا۔ تو مختلف عاملین کو وہ دکھاتے آج جو ہے وہ میرے پاس لے کر آئے۔ جب ان سے بات کی تو بچی بات بالکل بھی نہیں کر رہی تھی، خاموش بیٹھی ہوئی تھی، ایسے کہ کوئی جو ہے اس کے اندر اثر ہو۔ تو پھر میں نے اسے حوصلہ دیا، میں نے کہا دیکھو اس کمرے کے اندر میری اجازت کے بغیر جو ہے کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی، اس وقت کچھ نہیں ہے، آپ مجھے بتاؤ۔ پھر اس نے رونا شروع کیا، پھر اس نے اپنا مسئلہ مجھے سارا بتایا کہ کیا مسائل ہے۔ تو بہن نے کہا کیا ڈاکٹر کو اس کو دکھائے؟ میں نے کہا ڈاکٹر جو ہے اس کو صرف نیند کی گولیاں دے گا، وہ سوتی رہے گی، دماغ اس کا سن ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں جتنے بھی ماہر نفسیات ہیں نا، وہ مسئلہ اس کے سنتے سنتے ہیں اور ان کا قلم جو ہے اپنے اس پہ پیڈ پہ کاغذ پہ چل رہا ہوتا ہے، دوائیاں جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ہے ہمارے شہر کا تو یہی حال ہے، ابھی باقی شہروں کا مجھے نہیں پتا۔ کوئٹہ شہر میں تو یہی حال ہے کہ کوئی ہائی ڈوز دے دی، بچی سارا دن سوتی رہی، گھر والے بھی سکون میں ہے کہ چلو بھائی بچی سو رہی ہے۔ تو اس کیفیت میں جب بچی کوئی چلی جاتی ہے نا تو اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، تب جا کر جو ہے جنات حملہ کرتے ہیں ایسوں پہ۔ تو اس وجہ سے جو خواتین جو ہے اکثر جو ہے خواتین کے اوپر یہ جنات جو عاشق ہو جاتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح ان کو جو ہے دورے پڑنا، دماغی مرض، مرگی اور اس طرح کی جو ہے بہت سارے جو وہ مرض ہیں وہ لاحق ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے صاف ستھری بعض اوقات نہ رہیں تب بھی یہ ہوتا ہے، اور جب یہ نہانے جاتے ہیں، نہانے میں جو ہے احتیاط نہیں کرتے، نہ دعا پڑھ کر جاتے ہیں، نہ ستر کو صحیح ڈھانپ کے نہاتے ہیں، تب جا کر یہ جنات وغیرہ جو ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کے جسم کو دیکھ کے وہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مرد کو دیکھ کر بھی وہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے دعا بیت الخلاء میں جب بھی بندہ جائے تو دعا پڑھ کر جائے، دعا ہے یہی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جنوں سے اور جناتوں سے جو ہے پناہ طلب کی گئی ہے۔ تو کیونکہ یہ ان کی گند والی جگہ پہ یہ رہتے ہیں تو حتی الامکان کوشش کیا جائے کہ خود بندہ جو ہے وہ صاف رہے، اور ڈپریشن میں جو چلا جاتا ہے وہ ڈپریشن کا علاج قرآن پاک کی تلاوت، نماز کے ساتھ لگاؤ، تہجد پڑھیں۔ جیسے ایک شخص آیا یہاں پر، وہ ڈپریشن کا سخت شکار تھا، وہ کہتے سارے وظائف کر لیے، تمام لوگوں کے تعویذات استعمال کر لیے، مجھے سکون نہیں آتا۔ میں نے کہا کبھی رات کو تہجد میں بیٹھ کے رب سے التجا کی ہے؟ یہ بات اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، اس نے جو ہے تہجد پڑھنا شروع کی۔ اس کے بعد وہ بہت تہجد میں جو ہے رو رو کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا تھا۔ کہتا ہے جب میں روتا ہوں تو میرا ڈپریشن، جو بھی میرے ساتھ جو گھبراہٹ، بدن میں درد، یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ تو بہت سارے عاملین جو ہیں وہ عورتوں کے بال استعمال کرتے ہیں، ان بالوں کو جو ہے جلا کر اس کی سیاہی بنا کر جو ہے وہ کسی پر اگر جنات کسی عورت پر مسلط کرنے ہوں تو وہ اس پر مسلط کرتے ہیں۔ یہ جو ہے بالوں کو ہمارے ہاں پہلے جو تو ہوتا تھا وہ
بالوں کو جو ہے جمع کر کے جو کنگھی سے نکلتے تھے نا، تو کہیں وہ چھپا دیتے تھے یا پلاسٹک میں ڈال کر قبرستان وغیرہ میں دفنا دیا جاتا تھا. لیکن آج کل تو بالکل بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. اب تو بیوٹی پارلر میں جا کر جو ہے وہ اپنے بالوں کی سیٹنگ کرتے وہیں پھینک دیتے ہیں، تو وہ بیوٹی پارلر میں جو ہے وہ بھی آگے جا کر پھینک دیتے ہیں. پھر یہ کچرے والوں کے ذریعے جو ہے یہ جادوگر ان کے بالوں کو منگواتا ہے، منگوا کے پھر جلا کے اس کی سیاہی کر کے پھر کسی بھی عورت کو جو ہے جن مسلط کرنا ہوتا ہے پھر اس پر جو ہے یہ مسلط کر دیتے ہیں. تو اپنے بالوں کے حوالے سے میں نے جو احتیاط کرے، ایک ویڈیو میں نے پوری اسی حوالے سے بنائی ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ لنک میں ڈال دوں گا کہ بالوں کے حوالے سے. تو بالوں کی حفاظت کریں، اپنے بالوں کو جو ہے اسی طرح نہ چھوڑ دیا کریں. جو بالخصوص وہ بال جو کنگھی سے نکلتے ہیں، جڑ سے نکلتے ہیں، وہ جادو میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تو ان کا جو ہے احتیاط کریں، ان کو دفنا دیا کریں یا ایسی جگہ ڈال دیں جہاں جو ہے کسی کی نظر نہ ہو. کیونکہ یہ شیاطین جو ہیں، یہ ایام جو ہوتے ہیں عورتوں کے مخصوص ایام، تو ان دوران جو ہے اس کو احتیاط کرنی چاہیے. جو ان کی یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی دھو کر جو ہے کہیں دفنا دیں یا اس کو جلا دیں، ایسے اس کو بھی نہ پھینکیں، کیونکہ اس کی خوشبو سے جو ہے وہ اس بندے تک پہنچ جاتے ہیں جن کی ہوتی ہے. پھر ان کو یہ مرض لگ جاتا ہے، جو بعض کے جو ہے ایام بند ہو جاتے ہیں، بعض کے بہت زیادہ آتے ہیں، لکوریا ہو جاتا ہے اور بہت سارے مخصوص امراض جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اور آج کل ہر بچی پر جو ہے جیسے جوان ہو رہی ہے وہ بچی جو ہے انہی مسائل میں گھری ہوئی، یا لکوریا ہو جاتا ہے یا آتا ہے تو بے تحاشا جو ہے ان کو ایام آتے ہیں، یا جو ہے پھر نہیں آتے تو کئی کئی مہینے جو ہے وہ نہیں آتے. یہ امراض جو ہے مخصوصہ عورتوں کے بہت زیادہ بڑھ گئے. جب ایسی کنڈیشن ہو، انسان جو ہے جب ان چیزوں سے متاثر ہو کہ کسی پر جو ہے وہ جن عاشق ہو گیا، اور جو ہے وہ بتاتے ہیں، بعض اوقات وہ جو ہے ان کے دماغ کو کنٹرول کر کے پھر وہ باتیں بتاتے ہیں کہ میں یہاں سے آیا ہوں، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا. اور جو ہے بعض ایسے صورتیں ہوتی ہیں کہ انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، بس وہ فلمی ڈرامے دیکھتے ہیں، اس سے جو ہے ان کا ایک ذہن بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کچھ ایسا ہے. کیونکہ ایک بچی لے کر آئے تھے تو میں نے ان سے یہی عرض کی کہ میں نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں ہے. تو باتوں باتوں میں پھر انہوں نے بتایا کہ رات کو ہم نے کوئی ایک ڈرامہ دیکھا تھا، وہ ڈرامے کی وجہ سے جو ہے اس میں سارا اسی جادو اور جنات کے حوالے سے تھا، اس کے بعد سے اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے. تو وہ اس کے سر پہ جو ہے وہ سوار ہوا تھا، تو میں نے دم کر کے دے دیا، الحمدللہ وہ بچی صحیح ہو گئی. تو اسی طرح ان کی کیفیات ہوتی ہیں، وہ بندہ جو ہے صحیح معنی میں سمجھ جائے اس کی کیفیات کو، پھر اس کے مطابق اس کا علاج کرنا جو ہے صحیح ہو جاتا ہے. بعض عاملی تشخیص تک نہیں پہنچتے، پھر جو ہے وہ اذیت دیتے ہیں بچیوں کو یا مریض کو، جو ہے اذیت دیتے ہیں. تو جب بھی ایسی کیفیات ہو تو آپ نے جو ہے وہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے. سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھنی ہے آپ نے روزانہ، ایک تسبیح پانی کے اوپر بھی دم کر کے جو ہے وہ پینا ہے، اور جو ہے وہ تیل پہ بھی دم کرنا ہے جو بچی کو پورے جسم پہ لگائے 21 دن تک. تو انشاءاللہ وہ جو ہے ان تمام امراض سے اور ان تمام شیاطین سے جو ہے وہ حفاظت میں رہے گی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ نے صحیح معنی میں نماز پڑھنی اور صحیح معنی میں وضع پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.